السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہم اسلامیات پڑھ رہے ہیں 3 کلاس کی، اور اس کا سبق حضرت نوح علیہ السلام آپ کے سامنے ہے۔ تو آج حضرت ہم نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے نبی ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے 1000 سال بعد پیدا ہوئے۔ حالات زندگی: حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی ہیں، مطلب بڑے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا۔ یہاں سے پہلا تفصیلی سوال بیٹا شروع ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی۔ ہر نبی، جو بھی نبی آیا ہے، آ کر انہوں نے یہی دعوت دی کہ اے لوگو کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم سے جو ہے وہ دعوت میں کہا کہ اے لوگو اللہ کو ایک مان لو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ آپ علیہ السلام نے آ کر کیا کہا؟ اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، ٹھیک ہے بیٹا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی جو قوم تھی، بعد میں جو لوگ تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے جو بڑے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ جو بزرگ پیچھے گزرے تھے، ود، یغوث، یعوق، نصر، یہ لوگ 5 بزرگ گزرے تھے، ان کی مورتیاں بنا لی تھی۔ تو ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگے تھے، تو انہیں کو جو ہے وہ سامنے اپنا جو ہے وہ پوجنا شروع کر دیا، ان کی عبادت شروع کر دی، ان سے اپنی ضرورتیں پوری کروانے لگ گئے، مطلب اللہ کو چھوڑ کر ان سے کام کروانے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا کہ یہ غلط ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، ضرورتیں اللہ پوری کرتے ہیں، حاجتیں اللہ پوری کرتے ہیں، مشکلیں اللہ آسان کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کے سامنے جھکو۔ مگر ان نافرمان لوگوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں، ہر قوم نے اپنی نبی کا مذاق ہی اڑایا ہے اور بات ماننے سے انکار کر دیا کہ ہمارے بڑے اسی کی عبادت کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال، بیٹا 1000 میں سے 50 نکالے جائیں، 950 سال اپنی قوم کو دعوت توحید دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی کہ بیٹا کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ بیٹا اندازہ کریں کتنی لمبی عمر ہے یہ صرف تبلیغ کی عمر ہے۔ ویسے تو ان کی عمر 1000 سال سے اوپر تھی، لیکن آپ اندازہ کریں کہ اتنا لمبا عرصہ آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لوگوں ایک اللہ کو مان لو۔ قرآن پاک میں سورہ نوح 29ویں پارے کے اندر آتا ہے، قوم اتنی ضدی تھی، کیا کرتے تھے وہ؟ آ کر آگے سے کہتے، بات نہ سنتے، اپنے آنکھوں پر پردہ کر لیتے، کانوں میں انگلیاں دے لیتے کہ تاکہ آپ کی بات ہمارے کانوں میں پڑے ہی نہیں، اتنی وہ ضدی قوم تھی۔ خیر آپ دعوت دیتے رہے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ نافرمانیوں سے باز نہ آئے، ٹھیک ہے۔ صرف چند لوگ ہی آپ پر ایمان لائے۔ کتنے ایمان لائے یہ آپ کے سامنے ادھر لکھا ہوا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد 80 ہے؟ تو بیٹا اندازہ کریں کتنے، اگر 1 سال میں ایک ہی مسلمان ہو جاتا تو کتنے لوگ مسلمان ہو جاتے، لیکن ایسا نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ 50 سالوں میں کوئی ایک آدھ مسلمان ہوتا تھا۔ تو اتنے لمبے عرصے میں دعوت اور صرف 80 لوگ آپ پر ایمان لانے والے، ٹھیک ہے۔ قوم کی اس قدر نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام افسردہ ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ انہوں نے اپنے رب سے مدد مانگی، اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھا کہ لوگ اسلام نہیں لا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرما دیا کہ اے نوح جتنے لوگ ایمان لے آئے ہیں بس یہی لائیں گے، اس کے علاوہ اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد کی درخواست کی اور بد دعا کی۔ وقال الرسول یا ربی ان ھذا القرآن،
وقال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ یا اللہ اب کوئی غار کافروں کا زمین پر نہ چھوڑ۔ آپ نے پھر بد دعا کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا جی؟ آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے جو عذاب نازل کیا وہ سیلاب کا تھا، مطلب پانی کا عذاب تھا۔ وہ کس طرح تھا؟ جب عذاب آنا تھا، سیلاب آنا تھا، بارش ہونی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ پہلے آگاہ کر دیا کہ آپ کشتی بنائیں۔ جب عذاب کا وقت آیا، جب بارش ہونی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ چونکہ عذاب آنا تھا، بچنے وہی لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہونے تھے، چونکہ نیچے سے بھی پانی نکلنا تھا، اوپر سے بھی پانی نکلنا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی اور اپنے ساتھیوں کو اس میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، کشتی بنائی گئی اور کشتی میں وہی لوگ داخل ہوئے جو مسلمان ہوئے تھے، جو آپ پر ایمان لائے تھے۔ باقی آپ کا بیٹا ایمان لائے تھا، آپ اس کو کہتے رہے کہ بیٹا آ جاؤ، لیکن چونکہ وہ مسلمان نہیں ہوتا لہٰذا وہ کشتی میں سوار نہیں ہو سکا، اور وہ سوار ہونا بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں پانی سے بچ جاؤں گا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے صرف وہی لوگ بچے جو کلمے والے تھے۔ تو اس میں بیٹا ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ کلمہ پڑھیں اور کلمے کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بنیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو اللہ کے حکم سے موسلا دھار بارش شروع ہوئی، لگاتار بارش شروع ہو گئی۔ جب زمین پر پانی بڑھنے لگا، زیادہ ہونے لگا، چونکہ اوپر سے بھی پانی برستا تھا، نیچے سے بھی پانی نکلتا تھا، کہتے 6 مہینے بارش ہوتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ، ایک آرمینیا ملک ہے، وہاں اس کے پہاڑ پر جا کر رکی، وہاں پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ 10 محرم کا دن تھا، جب یہ کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر جا کر رکی ہے، وہاں پر جا کر یہ لوگ کشتی سے اترے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، کہتے جودی نام کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی سیلاب سے بچ گئے۔ کون بچے؟ جو کلمے والے تھے۔ لیکن جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ کی توحید کو نہیں مانا اور کشتی میں سوار نہ ہوئے، وہ سیلاب میں ڈوب گئے۔ بیٹا یہ تو دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا عذاب یہ الگ ہے۔ کشتی میں موجود افراد اور جانوروں کے علاوہ کوئی جاندار نہ بچا تھا، صرف وہی لوگ بچے، وہی جانور بچے، وہی پرندے بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ یہاں سے دوسرا مختصر سوال شروع ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کے نظام کو نئے سرے سے بحال کیا۔ ٹھیک ہے، چونکہ یہی لوگ تھے، 80 مسلمان تھے جو بچے تھے، باقی سب انسان ختم ہو گئے تھے، اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام عام کیا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تیسرا مختصر سوال، حضرت نوح علیہ السلام کے حالات زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں اور ہمیشہ صبر سے کام لیں۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے، ٹھیک ہے، کوئی مصیبت آئے، کوئی بیماری آئے، تو صبر کریں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مشکل وقت اور پریشانی میں حق اور سچ کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، مشکل وقت میں، پریشانی میں حق پر رہیں، سچ چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ حق پر ہیں اور پریشانی ہے تو آپ حق کو چھوڑ دیں، نہیں، حق کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہوتا بیٹا، سب سے بڑے سچے وہی لوگ تھے، لیکن ان پر سب سے زیادہ مصیبتیں، آزمائشیں آئیں۔ تو اس لیے کوئی پریشانی آئے تو سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور بیٹا آپ کو عجیب بات بتاؤں، حضرت نوح کا نام نوح نہیں تھا، آپ کا نام تو عبد الغفار تھا، لیکن آپ کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے لیے بہت زیادہ روتے تھے، زیادہ رونے کی وجہ سے آپ کا نام نوح رکھ دیا گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھا ہمارا سبق۔ آگے ہم پڑھتے ہیں جی، اس کی مشق کو ہم حل کرتے ہیں۔ مشق یہ ہے، خالیہ کا اس کی پر کرنی ہے ہم نے
کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سبق والوں نے کیا ہم سے سوالات کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بنانے کا حکم دیا۔ کیا بنانے کا حکم دیا؟ کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس پہاڑ پر جا کر رکی ہوئی اس کا نام کیا ہے؟ جودی پہاڑ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا؟ سیلاب کا عذاب آیا۔ جیسے آج کل ہمارے ملک کے اندر بھی سیلاب آیا ہوا ہے، تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی والا معاملہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ جنہوں نے نبی کی بات کو مانا وہ کامیاب ہوئے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے ماننے والے عذاب سے بچ گئے، اور جنہوں نے نہ مانا وہ ناکام ہوئے، بھلے وہ بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ناکام ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو ہے وہ تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔